جو لوگ UK سے باہر شادی کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اور پھر شادی کے بعد اپنی بیویوں کو یہاں UK لانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھیں اور اسے سکپ مت کریں تاکہ آپ کو کہانی سمجھ میں آ جائے۔ یہ کسی فلم کی سٹوری نہیں ہے، یہ ایک جینوین سٹوری ہے جسے میں آج شیئر کر رہا ہوں۔ تو دیکھیں کہ دنیا میں کیا کیا ہوتا ہے۔ عامر ایک برٹش سٹیزن ہے، وہ یہاں UK میں رہتا ہے۔ اب وہ یہ چاہتا ہے کہ شادی کرے، تو تلاش کرنے کے بعد اسے کسی باہر ملک میں ایک لڑکی ملتی ہے۔ کچھ عرصہ گپ شپ کرنے کے بعد آن لائن تو وہ بھی اس میں بہت دلچسپی ظاہر کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اسے اپنے ملک میں آنے کی دعوت دیتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو بہت پسند کرتی ہوں، آپ سے بات چیت ہو رہی ہے کچھ دنوں سے، تو آپ واقعی اگر شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو میرے پاس آنا پڑے گا۔ چنانچہ یہ بھی چلا جاتا ہے۔ وہ جاتے ہی اسی دن وہ لڑکی اس کے ساتھ منگنی کر لیتی ہے، کچھ زیادہ پوچھ گچھ بھی نہیں کرتی ہے۔ یہ سوچ رہا ہوتا ہے پورا راستہ جہاز میں کہ وہاں جاؤں گا، پتہ نہیں وہ تو سوالوں کا وہاں میرے اوپر بوچھاڑ ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا وہ پوچھے گی، میں کن چیزوں کا جواب دوں گا۔ تو وہ تو کچھ بھی نہیں پوچھتی ہے، صرف اتنا پوچھتی ہے کہ آپ سٹیزن ہیں اور آپ کیا کام کرتے ہیں، بس۔ کام کا تو خیر پہلے سے پتا تھا اور سب دونوں کا پتا تھا، دوبارہ بھی اس نے کنفرم کیا۔ تو اس کا برٹش پاسپورٹ بھی اس نے دیکھا، اس نے پوچھا کہ میرے کو دکھاؤ، اس نے دیکھ لیا، بس اتنی بات۔ وہ اپنے گھر لے گئی، ابھی وہ بیٹھا ہوا ہے، تو دیکھتے دیکھتے کہ وہ منگنی کی تیاریاں شروع ہو گئی، اور اسے کہا کہ اس نے کار رینٹ کیا تھا وہیں پر، تو رینٹل کار باہر کھڑی تھی، تو اس کا کار تو آپ کے پاس ہے، تو چلے شاپنگ کرتے ہیں منگنی کے لیے۔ یہ بھی حیران ہو گیا کہ یہ اتنی جلدی بھی کیا تھی اس کو، الغرض اب وہ تیار ہے تو یہ کیا کر سکتا ہے۔ چلے گئے۔ وہاں کافی سارا شاپنگ ہوا، کچھ سونا وونا بھی اس نے لے کر دیا۔ آئے شام کو گھر، مہندی ہو گئی، اور اس نے کچھ لوگوں کو زیادہ نہیں بلایا تھا، بس اس کے فیملی کی بیسکلی لوگ تھے، عورتیں نہیں، بس ہو گئی منگنی۔ پھر یہ واپس UK چلا آیا، تو اس نے ابھی سوچا کہ منگنی تو اس کے ساتھ ہو گئی تھا، ابھی تو شادی کی تیاریاں شروع کرتا ہوں۔ وہ اپنی اس تیاریوں میں لگ گیا، ڈاکومنٹس بنوانا اور بہت سارے خرچے، وہاں سے وہ جو ڈیمانڈ کرے کہ اتنا پیسہ بھیجو، میں یہ لوں گی وہ لوں گی، شادی کے لیے ہمارے کلچر میں یہ ہے اور وہ ہے، یہ بھی بیچتا رہتا ہے، کبھی کبھی خود بھی چلا جاتا ہے، وہاں بھی دے کر آتا ہے۔ تو ٹائم تھوڑا لگ گیا ہے سارے اس میں تیاریوں میں۔ پھر یہ شادی کرنے چلا گیا۔ اب شادی کرنے جب چلا گیا، اس نے جو ڈیمانڈ کیا، جو اس نے جس چیز پہ ہاتھ رکھی اس نے رکھا، یہ چاہیے، یہ سونا چاہیے، وہ فلانا چاہیے، ایسے ہار چاہیے، ایسے کپڑے چاہیے،
ایسے انگوٹھیاں چاہیے اور وہ چاہیے، سب اس نے انکار نہیں کیا، لے کر دے دیا۔ پھر بعد میں اس نے کہا کہ منگنی تو ہم نے گھر میں کی تھی، لیکن شادی کے لیے جو ہے مجھے بہت بڑے ہال میں کرنا ہے، میں نے بہت لوگوں کو بلانا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو بڑا ہال بک ہوا جو کافی مہنگا بھی تھا۔ اس نے پھر وہ بہت سارے اپنے لوگوں کو بلوایا تھا، یہ تو بیچارہ اکیلا ہی تھا، اور کافی خرچہ ہوا اس روز بھی۔ تو شادی ہو گئی۔ اب اتنے عرصے میں اس کا وہ ویزا بھی لگ گیا تھا، تو شادی کے فوراً بعد اس نے اپنے ساتھ جہاز میں بٹھا کر لے کر آیا تھا، اس کو لے کر آئے یہاں پر۔ اب آ گئے، گھر پہنچ گئے، اس کا جو اپنا گھر تھا اس میں آ گئے۔ اب اس نے خود سوچا، عامر نے، کہ ابھی نہیں آئی ہے، اس کا بھی دل چاہتا ہوگا کہ پہلی بار اس ملک میں آئی ہے، پھر لندن اس کو دیکھنا ہوگا، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کو کچھ دن گھمایا، ایک دن میں تو نہیں ہوگا، کچھ دن میں اس کو گھماؤں تاکہ کچھ جگہ دیکھ سکے۔ تو یہ روز اس کو لے جا کر کبھی بائک کے اوپر، کبھی کار میں، تو ہر جگہ سٹی آف لندن، پھر بیچوں کے اوپر، برائٹن، ادھر ادھر، پھر ریسٹورنٹوں میں کھانے کھلائے، یہاں بھی تحفے لے کر دے، سب کچھ۔ تو ویسے 1 مہینہ یہ ایسا کرتا رہا، کوئی 1 مہینہ ایسا کرتا رہا۔ تو اس نے آتے ہی ایک دم عامر سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ مجھے جلدی بچہ ہو جائے، میں پریگننٹ ہونا چاہتی ہوں۔ عامر نے کہا ایسی جلدی کیوں ہے، ہو جائے گا آرام سے، کہ نہیں مجھے بس چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو وہ ہر روز اسی فکر میں لگی رہتی تھی کہ کب میں ہو جاؤں پریگننٹ، اور اپنے کو ٹیسٹ بھی کرتی رہتی تھی۔ تو الغرض 1 مہینے میں وہ پریگننٹ ہو گئی، اور اس دوران جو ابھی ان کو 1 مہینہ ہو گیا آئے ہوئے، اس نے کیا کیا کہ آتے ہی سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ اس نے رابطے لوگوں کے ساتھ بنائے۔ تو 24/7 وہ عامر کے ساتھ باہر بھی گھوم رہی ہے، اور ریسٹورینٹ میں بھی بیٹھی ہوئی ہے، اور جہاں بھی وہ موبائل کو بہت دیکھتی تھی، اور لوگوں کے ساتھ چیٹ بہت کرتی تھی۔ تو میرے کو بھی شک ہوا کہ ایسی کیا بات ہے۔ اس نے کہا چلو ابھی نہیں آئی ہوئی، دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، ابھی کیا کہوں میں اس کو۔ تو بہت وہ اس میں لگی رہتی تھی، کیونکہ یہاں اس نے ایک دم سے لوگوں کو ڈھونڈ لیا تھا سوشل میڈیا کے اوپر۔ اب ان سے یہ راستے پوچھ رہی تھی، آگے کیا کرنا ہے، اب تو میں آ گئی ہوں۔ تو وہ بتاتے تھے، اس لیے یہ چیٹنگ ساری ہوتی تھی۔ اب اس کو ایک دم آ کر بھاگنا نہیں تھا، اس کو بچہ پہلے چاہیے تھا، برٹش بورن بچہ چاہیے تھا، اس لیے اس کو جلدی تھی۔ تو جب اس کی وہ ٹیسٹر سے پریگننسی اس کو پتہ چلا کہ ہو گئی، تو بڑی خوشی کا اظہار اس نے کیا۔ پھر عامر سے کہا کہ مجھے ہاسپٹل لے چلو، میں چاہتی ہوں کہ وہاں بھی چیک کروا لوں، الٹرا ساؤنڈ کروا لوں تاکہ کنفرم ہو جائے۔ عامر نے کہا ٹھیک ہے، اس نے کار میں بٹھایا، لے گیا ادھر لوکل اسی ہاسپٹل میں۔ تو وہ اس سے بھی کنفرم ہوا کہ واقعی یہ 1 مہینے سے پریگننٹ ہے۔ تو اب جیسے گھر آئے، یہاں تک اس کو چاہیے تھا۔ دوسرے دن وہ عامر گھر پہ تھا، اس نے جا کر باہر اپنی گاڑی دھونا تھا، ڈرائیو وے کے اوپر اس کو بلایا کہ آؤ میرے ساتھ۔ یہ کمرے میں تھے، موبائل پہ لگی ہوئی تھی کہ بھائی آؤ نا، ابھی میرے ساتھ بھی گپ شپ کرو، کرسی پہ بیٹھو، میں گاڑی دھوتا ہوں۔ یہ بھی چلی گئی۔ اس نے اسی وقت پولیس کو بھی بلایا تھا، عامر کو کچھ پتہ نہیں، کیونکہ اس کے وہ دو کام جو تھے نا، وہ ان میں سے مطلب ایک تو آنا، یہاں پہنچنا، اور دوسرا
प्रेगनेंसी का कंफर्म होना है, दोनों ये यहाँ मुकम्मल हो गया। अभी इसको आमिर के साथ आगे एक दिन भी रहती है, अब जल्द अज जल्द वो ये भाग जाए। तो आमिर बेचारे को कुछ पता नहीं है, बज़ाहिर ये ऐसा शो नहीं करती है। तो अब जब ये ड्राइवे पे बैठ गई तो आमिर उसके साथ बातें कर रहा है, हंस रहा है, मजाक कर रहा है। इतने में अचानक पुलिस आ गई, 6-7 ऑफिसर आ गए, 6-7 ऑफिसर पहुंच गए ड्राइवे पर। आमिर एकदम हैरान हो गई, क्या वो पकड़ के अंदर दर्द Stop right there! Get on the ground! What are you doing? I haven't done anything! I haven't done anything! Get inside now! ये भाग गई, दरवाज़ा खुला हुआ था, ये अंदर गई, बेडरूम में चली गई। कोई 4-5 पुलिस ऑफिसर इसके पीछे चले गए, उसी के साथ कमरे में फिर वो रहे, दरवाज़ा बंद किया। एक ऑफिसर ने उसको आमिर को खींच कर, छोड़ो जो कर रहे हो, अंदर घर में ले आया। वो घर के साथ जो लिविंग रूम है तो उसके अंदर ले गया और दरवाज़ा बंद किया। आमिर हैरान है, कहते ये क्या बात हो रही है, ये क्यों? तो वो ऑफिसर से पूछता है कि आप ज़रा बताएंगे ये आपको कोई हालत में फहमी तो नहीं हो गई होगी? ऑफिसर ने उसको कहा चुप, कोई बात मत करो, खामोश। वो ऑफिसर जो ऊपर चढ़े हुए हैं वो तुम्हारी बीवी के साथ जो डील कर रहे हैं उनको डील करने दो, वो नीचे आएंगे खुद ही तुम्हें बताएंगे। तो अब अच्छा, अभी ये उधर वो 4-5 पुलिस ऑफिसर के साथ बैठी हुई है, मर्द ऑफिसर्स भी है, औरत ऑफिसर्स भी है। तो अब वो पूछ रहे हैं कि क्या बात है, इसने जो है इतने झूठे इल्ज़ामात लगाए एक साथ, फॉल्स एलिगेशंस। वो ये थे, उनमें से कुछ ये थे, वैसे तो बहुत सारे थे, उनमें से कुछ ये थे कि जब से ये मुझे लेकर आया है इसने मुझे कमरे में बंद करके रखा हुआ है, मैं बाहर जा ही नहीं सकती, मैं बिल्कुल कमरे में बंद, और पूरा महीना मैं बंद थी, और पूरे महीने में मैं कुछ भी नहीं कर सकी कि मैं पुलिस को कॉल करूं या किसी को बता दूं, क्योंकि इसने मेरे से मेरा मोबाइल भी ले लिया था, कहीं छुपा दिया था। अब उस मोबाइल पे वो 24/7 खुद चैट करती थी। अब उसको पुलिस को बता रही कि मेरे पास मोबाइल ही नहीं था। अच्छा, एक ये, फिर मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसने मेरे पेट, मैं चाहती थी मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ, इसको पता नहीं था। इसको जब पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ, इससे कहते मैं तो बच्चे से नफरत करता हूँ, ये तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई? मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए। वह एकदम से उसने जो है मेरे पेट पे लात मारा और मैं ज़ोर से चीखी, लेकिन आसपास तो कोई नहीं था, विंडो भी इसने बंद किए हुए थे। तो मैंने कहा क्यों मुझे मार रहे हो? कहते मैं इस बच्चे को तुम्हारे पेट में मैं मारना चाहूँगा, ये मर जाए, मुझे नहीं चाहिए। फिर मुझे ज़बरदस्ती कुछ वो स्टोर से ला कर दिया, पता नहीं क्या था, ज़बरदस्ती मुझे पिलाया, पियो कि ये बच्चा तुम्हारे पेट में मर जाए, और रोज़ थप्पड़ मारे और ये करे वो, ऐसे बहुत सारे गलत इल्ज़ामात लगाए, बहुत सारे थे। तो अब इसको पता नहीं है, ये तो वो ऑफिसर इसको छोड़ता नहीं है कि बाहर जान कर भी देखे, उसने दरवाज़ा बंद किया और ये सवाल करते हैं, वो कुछ बताता नहीं है, ये उसके साथ खड़ा है, हैरान है क्या क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं। तो इतने में उन्होंने जब ये इंटरव्यू लिया फ़ौरन, अच्छा इंग्लिश तो उसको आती नहीं थी, वो शायद कोई इंटरप्रेटर को अरेंज किया होगा पुलिस ने फ़ोन के ऊपर। तो फिर इसको एकदम वो पुलिस ने निकाल कर वो ले जाकर पुलिस कार में बिठा दिया कि अब तुम्हें इस घर में और नहीं रहना है। उसके बाद वो अभी आ रहे थे कि इसको अरेस्ट करें,
تو اس کو شک ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے، یہ کوئی 15-20 منٹ انہوں نے لگائے، ایک ایسی بات ہے. اس نے پھر اسی آفیسر سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ یہ میری بیوی نے پولیس کو کال کیا، آپ لوگوں کو کال کیا ہے، کوئی شاید وہ مجھ پہ فالس ایلیگیشن لگا رہی ہوں گے، کوئی الزامات اس طرح لگا رہی ہوں گے، شاید وہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہے، اسی کو بہانہ بنا کر وہ نکلنا چاہتی ہے. اگر یہ بات ہے تو میں ابھی اسی کمرے میں آپ کو پروف کر سکتا ہوں. تو اس نے کہا کچھ بات مت کرو. تو اتنے میں وہ جو اس کو کار میں بٹھا کر وہ اندر آ گئے، وہ 2-3 پولیس اندر آ گئے. تو ایسے ہینڈ کف کھلا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اب اس کو وہ ڈال رہے. اسے کہا کیا کس لیے مجھے بتاؤ تو صحیح. اس نے کہا کہ میں تمہیں اریسٹ کر رہا ہوں. اس نے وہ سارے الزامات کے نام نہیں لیے، اس میں سے ایک کا لیا کہ تم نے اس کو 1 مہینہ بند رکھا اور اس کا موبائل بھی لیا تھا، جسے فالس امپریزمنٹ کہتے ہیں. تم نے اس کو فالس امپریزمنٹ کیا تھا، تو ہم تمہیں اریسٹ کر رہے ہیں. اس نے کہا اچھا صبر کرو، اگر یہ بات ہے میرے پاس ابھی پروف ہے. کون سا فالس امپریزمنٹ؟ کہاں میں نے اس کو بند کیا تھا؟ یہ ساری تصویریں دیکھو، میں اس کو روز جس دن سے لایا ہوں اس کو میں گھما رہا ہوں. یہ ہر چیز کا میں نے ویڈیو بھی بنائے ہوئے، فوٹو بھی لیے، میں سارا آپ کو دکھا سکتا ہوں. وہ کہا ہم نے کچھ میں نہیں دیکھنا ہے، جو بھی پھر آپ نے پروف کرنا ہے آگے کورٹ میں کرو، ہم نے اریسٹ کرنا ہے. اس نے کر لیا اور اس کو کھینچ کے وین کو پہلے سے ارینج کیا. تو پہلے سے وین ادھر کھڑا تھا، یعنی پولیس نے پہلے سے یہی ارادہ کیا تھا کہ اس کو لے ہی جانا ہے. Right then, watch your step. Get in the vehicle now. اریسٹ کرنا ہی ہے. تو اس کو اریسٹ کر کے جا کر وین میں ڈال دیا اور پولیس اسٹیشن لے جا کر وہاں بند کر دیا. اب اس کو جو ہے انہوں نے اٹھا کر اسی دن تو نہیں، 2-3 دن کہیں اور 2 دن یا 1 دن یا اسی دن تو پولیس اسٹیشن لے گئے. وہ رات وہ پولیس اسٹیشن میں ہی تھی. شاید دوسرے دن ہوگا پھر اس کو پولیس نے اس کو بلیک سسٹرز کے حوالے کر دیا. اب بہت سارے لوگ بلیک سسٹرز کو جانتے ہوں گے، بہت سارے لوگ شاید نہیں جانتے ہوں گے. تو وہ جو نہیں جانتے ہیں ان کے لیے میں کچھ بلیک سسٹرز کی وضاحت کرتا ہوں. یہ کون ہے، یہ کرتے کیا ہے. بلیک سسٹرز ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ ساؤتھ ہول کے علاقے میں واقع ہے، ساؤتھ ہول ویسٹ لنڈن. اگر کسی نے دیکھا ہے تو دیکھا ہے، نہیں دیکھا ہے تو جگہ یہ ہے. تو وہاں انہوں نے ایک آفس بنایا ہوا ہے اور یہ ایک چند انڈین عورتوں نے مل کر بنایا تھا 1979 میں. ابھی کا نہیں بنا ہوا، 1979 کا. اور وہ یہ اس مقصد کے لیے انہوں نے بنایا تھا کہ جو عورتیں یہاں UK میں یعنی ان کے علاقے میں وہاں جہاں وہ کام کرتی ہے، آفس بنایا ہوا ہے، تو وہ جو ایریا ان کے ساتھ لگتا ہے اس میں جو بھی عورت ڈومیسٹک وائلنس کا جو شکار ہو، تو یہ آرگنائزیشن اس عورت کا جو ہے وہ یہ سپورٹ کرتی ہے، یعنی ان عورتوں کو وہ یہ سپورٹ کرتے ہیں، یہ لوگ، یہی عورتیں. تو پولیس نے بھی ان کو ان کے حوالے کر دیا کہ ابھی اس کو سپورٹ کرو، یہ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہے. اچھا، اب یہ آرگنائزیشن کو کون چلاتا ہے، ان کو فنڈ کون کرتا ہے؟ اس آرگنائزیشن کو لوکل کانسل، موپیک یعنی میئر آف لنڈن اینڈ پولیسنگ اور ہوم آفس، یہ تینوں فنڈ کرتے ہیں. اسی فنڈ پہ یہ چلتا ہے. تو یہ ایسی عورتوں کو جو ڈومیسٹک وائلنس کے شکار ہو تو وہ سپورٹ دیتی ہے.
تو پولیس نے حوالے کر دیا. یہ تو حوالے ہو گئی. ابھی آتے واپس عامر کے پاس کہ اس کا کیا ہوا. عامر کو تو انہوں نے 24 آورز جو ہے وہاں پولیس اسٹیشن میں بند رکھا سیل میں. اس کے بعد اس کو انٹرویو کیا اور انٹرویو میں جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے انٹرویو کے بعد جو ہے اس کو بیل پہ چھوڑ دیا. اور بیل پہ چھوڑنے سے پہلے اس کو وارننگ دے دی کہ خبردار تم اپنی بیوی سے ملنے کی کوشش نہیں کرو گے, تم اسے کوئی ٹیکسٹ میسیج, کوئی فون کال, کوئی ای میل کچھ بھی نہیں کرو گے. اگر ایسا ہوا تو تمہارا یہ بیل کینسل ہو جائے گا اور تمہیں اریسٹ کر دیا جائے گا اور بند کر دیا جائے گا, پھر بیل نہیں ہوگا. یہ وارننگ دے کر اس کو چھوڑ دیا. تو پھر اسے کہا کہ جاؤ. دوسرے دن اب یہ باہر نکل آیا. اس کا موبائل بھی انہوں نے سیز کر لیا, پولیس نے اس کا موبائل لے لیا. اب اس کے پاس موبائل فون بھی نہیں ہے اور نہ پیسے ہیں نہ کریڈٹ کارڈ ہے, کیونکہ انہوں نے تو ایسے پکڑ کے لے گیا تھا. اب پولیس اسٹیشن بھی دور ہے گھر سے, کیسے واپس آئے. اس کے لیے نہ وہ پولیس والوں نے کوئی ہیلپ کیا, نہ ان کو پتہ تھا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, تو یہ کیسے گھر پہنچے گا. لیکن ان کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ جاؤ. اب یہ حیران ہے کہ اب گھر کیسے پہنچا ہے. الغرض بڑا غم غصے سے بھرا ہوا تھا کہ یہ ایسا اچانک کیا ہو گیا. بہرحال گھر پہنچ گیا. اس کے وہ گاڑی آدھی دھلی ہوئی ویسی وہاں کھڑی تھی, اور وہ پائپ وغیرہ جو اس کا تھا وہ جیٹ, وہ پولیس نے اندر پھینک کر اس کا دروازہ بند کیا تھا. تو چابی تو خیر اس کے پاس تھی, وہ چابی یہ ساتھ لے گیا تھا یا پولیس لے گیا تھا اس کو, پھر ادھر وہاں اسٹیشن میں دیا, ایسا کچھ تھا. چابی تھی اس کے پاس جب یہ واپس آیا. تو گھر آ کر بڑا غمگین, بڑا پریشان, دکھ سے بھرا ہوا, بس رونے لگا. اکیلا اسی گھر میں جو یہ اکیلا پہلے رہتا تھا, جو اس کو ایک جیون ساتھی چاہیے تھا کہ کوئی ہو میرے ساتھ, میری زندگی اچھی گزرے گی, کوئی فیملی لائف ہو جائے گا, کوئی بچے بعد میں پیدا ہوں گے. لیکن وہ ایسا ہوا. Why did you leave me alone and what did I do? I loved you and gave you everything but you left me. اب وہ جو بلیک سسٹر کے پاس پہنچ گئی. بلیک سسٹر نے پہلا کام یہ کیا کہ اس کا پاسپورٹ جس پر وہ آئی تھی, اس کا ملک کا پاسپورٹ, اس کو ہوم آفس بھیج دیا انڈیفینٹ ویزا لگوانے کے لیے, تاکہ اس کا پکا ویزا لگ جائے. اب ڈومیسٹک وائلنس اگر ریئل بھی ہو, حقیقت میں بھی ہو, وہ شخص نے جو اس کا ہسبینڈ تھا اس کو واقعی مارا پیٹا ہو, اس کا ویزے سے کیا تعلق ہے. اسی ویزے کے خاطر یہ عورتیں یہی کرتی ہیں. ان کو پہلے سے اپنے ملکوں میں پتہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کریں گے تو ہمیں یہ ویزا مل جائے گا. بس اس کا بھی جو کچھ یہ ڈرامہ اس نے کیا تھا اسی ویزے کے لیے کیا تھا. یہ میں سمجھ میں نہیں آتی. ٹھیک ہے, اگر واقعی کوئی وکٹم ہے, کوئی عورت کے ساتھ ظلم ہوتا ہے, اس کا ہسبینڈ واقعی ظالم ہے, وہ لا کر اس کے ساتھ ظلم کرتا ہے یا کوئی غلط کام کے لیے کہہ دیتا ہے اور وہ نہیں چاہتی ہے, تو وہ جو ہے اس کو اسی طرح سے سپورٹ کرے, اس سے علیحدہ کرے اور علیحدہ گھر دے, پیسہ دے, خرچہ دے, سب ٹھیک ہے. لیکن ویزا کیوں؟ اگر وہ خالی وہ سپورٹ تک بات ہوتی نا, میرے خیال میں کوئی عورت پھر یہ کام نہیں کرتی بغیر جینوین عورت کے. جو واقعی اس کو اس پہ ظلم ہوتا تو وہ کرتی. ایسے جس کو پیار ملا اور سب کچھ ہوا اور اس پہ اتنا پیسہ لگا, اس کا ویزا لگوایا, سب کچھ, وہ کیوں کرے گی؟ لیکن وہ کرے گی ویزے کے لیے. یہ ایک دم ویزا دے دیتے ہیں اور ان کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے. تو اس ویزے نے بہت
مردوں کی زندگیاں برباد کر دی ہیں بہت. اور یہ کوئی نیا نہیں ہے. جبکہ بلیک سسٹم 1979 سے بنا ہوا ہے تو یہ چکر پتہ نہیں شاید اسی وقت سے ہی ہوگا. لیکن یہ ہے اور یہ عورتیں جانتی ہیں, اپنے ملکوں سے جانتی ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے. انہوں نے لوگ پہلے سے ڈھونڈ کے رکھے ہوتے مختلف ممالک میں کہ اگر مجھے اس ملک میں جانا ہوا, خصوصاً یہ ویسٹ میں جاؤں, امریکہ ہو یا انگلینڈ ہو یا جرمنی ہو, فرانس ہو, ان میں خاص کر دیکھتے ہیں یہ 3-4 ملکوں میں. تو خاص کر پھر پہلے امریکہ, اگر نہ ہوا پھر انگلینڈ. تو یہ ان کو پتہ ہے کہ یہ کسی بھی ان ممالک میں کسی بھی میں اگر کوئی میرا یہ چانس لگ گیا, کوئی آ کر مجھے لے جائے تو یہ کام ہو سکتا ہے. تو یہ معلومات ان کے پاس پہلے سے ہوتی ہے. تو الغرض پاسپورٹ اس کا بھیج دیا. پھر اس کو ان بلیک سسٹرز نے کہا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا, تم نے اتنے سنگین قسم کے الزامات لگائے, اتنے سیریس فالس الیگیشن لگائے, اس کو تو دیکھتے ہوئے اس کو تو اندر ہی ہونا چاہیے تھا اسی وقت. یہ پولیس نے اس کو بیل پہ کیسے چھوڑ دیا, ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہی, کیونکہ رپورٹ تو ہمارے پاس بھی ہے. تو اس کی وائف نے کہا, کہتے اچھا یہ تو مجھے نہیں معلوم. کہتے نہیں, تم اس بات کو سمجھو, اس لیے تو تم کو بتا رہے ہیں. اس نے کہا کیا؟ کہتے وہ آزاد ہے, وہ فری ہے, باہر پھر رہا ہے, وہ تو ابھی تمہیں چھوڑے گا نہیں, تمہیں ڈھونڈے گا. جہاں تم اس کو نظر آؤ وہ تو بدلہ ضرور لے گا. اس نے کہا کیوں, وہ ایسا کیوں کرے گا؟ کہتے تم نے اس کے ساتھ جو کیا ہوا ہے اس کو نہیں دیکھتی ہو, تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے, تو بدلہ نہیں لے گا. پھر اس کو ہوش آیا کہ اچھا میں نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا. کہتے پھر اب میں کیا کروں؟ کہتے ہاں بس اس کو واپس اندر کروانا ہے تاکہ وہ اندر رہے تو تم بے فکر رہو. اس نے کہا وہ کیسے؟ کہتے ابھی جاؤ دوبارہ پولیس اسٹیشن. یہ بلیک سسٹرز اس کی وائف کو یہ لوگ بتا رہے, یہ ہے ان کا ہیلپ اینڈ سپورٹ. تو جاؤ اس میں اور فالس الیگیشن لگاؤ, اس سے بھی سیریس, اتنے سیریس لگاؤ کہ پولیس اس کو ایک دم پکڑے اور پھر اندر کرے, پھر وہ اس کو چھوڑے بھی نہیں, اس کو وہیں پہ چارج کرے. اس نے کہا اچھا. پھر اس نے کہا پہلی بات تو یہ ہے مجھے انگلش آتی نہیں, میں کیسے پولیس کو اتنا سمجھاؤں, اور پھر مجھے راستہ بھی معلوم نہیں ہے کہ کدھر ہے. میں تو نہیں آئی ہوں کہ پولیس اسٹیشن کا, تو مجھے نہیں پتا میں کس طرح ہے, میں کیسے جاؤں. اور تیسری بات یہ ہے جتنے بھی جو سیریس ایلیگیشنس تھے وہ تو سب میں نے اسی روز گھر میں اس کے اوپر لگا دیے, جو مجھے آتا تھا یا پھر لوگوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہ لگاؤ تو وہ اریسٹ ہو جائے گا, تو وہ تو سارے میں نے لگا دیے. اس سے زیادہ سیریس تو میرے ذہن میں آتا نہیں. کہتے تم اس کی فکر مت کرو. بلیک سسٹرز کو کہتی ہے کہ تم اس کی فکر مت کرو, اس کا بندوبست ہم کریں گے. اس نے کہا وہ کیسے؟ کہتے ہم میں سے ایک عورت بلیک سسٹر تمہارے ساتھ جائے گی, وہ تمہیں پولیس اسٹیشن لے کر جائے گی, اور وہی سب کچھ خود ہی وہ پولیس کو بتائے گی. تمہیں کوئی کہانی نہیں گڑھنی ہے, وہ اس کو پتہ ہے کیا بولنا ہے, وہ بتا دے گی. وہ تمہارا ہسبینڈ ایک دم اندر. One of us will take you to the police station and you make another report to the police against your husband. اس نے کہا اچھا پھر ایسا ہے تو ٹھیک ہے. پھر ایک بلیک سسٹر نے, ان میں سے ایک نے اس کو اٹھایا اور پولیس اسٹیشن وہ لے گئی. اب پولیس اسٹیشن پہنچنے سے پہلے وہ اس کو راستے میں بتا بھی دیتی ہے. کہتے دیکھو میں جو کچھ پولیس کو جا کر تمہارے ہسبینڈ کے خلاف بتانے والی ہوں تو وہ میں تمہیں بھی بتا دوں پہلے تاکہ تمہیں پتہ ہو. تو اس نے اس کو بتا بھی دیا.
اب یہ پولیس اسٹیشن پہنچ گیا. اب وہ بلیک سسٹر نے سارا بتا دیا کہ یہ الزامات. پولیس نے ایک دم رپورٹ لکھ کر کے اور اس کو عامر کو ای میل بھیجا کہ ابھی آ جاؤ پولیس اسٹیشن. عامر نے جو دیکھا یہ ای میل پولیس کی طرف سے. ابھی کس لیے؟ وہ جو کچھ انہوں نے کرنا تھا تو کر لیا. ابھی تو مجھے بیل پہ چھوڑ بھی دیا, اب تو میں بیل پر ہوں. وہ جب تک یہ انویسٹیگیشن کریں گے یا یہ کیس چلتا رہے گا, اگر ایسے میں کوئی اور کام جیسے انہوں نے مجھے وارننگ دیا تھا ان میں سے میں کوئی کرتا تو ایک بات ہوتی ہو, تو میں ابھی تو آ کر گھر ہی میں ہوں, تو یہ کس لیے مجھے ابھی بلا رہے ہیں. بہرحال ابھی جانا تھا, انہوں نے بلایا تھا, جانا تھا. نہ جاتے تو آ کر وہ پھر اریسٹ کر کے لے جاتے. کہا کہ وہ ابھی دروازے پہ آئیں گے تو بہتر ہے میں چلا جاتا ہوں. اب یہ پولیس اسٹیشن پہنچ گیا. You are a criminal. You committed numbers of crimes and you should be charged. جیسے پہنچ گیا وہی پولیس اسٹیشن کے اندر ہی اس کو اریسٹ کیا اور سیل میں ڈال دی بغیر کچھ بتائے. حیران, اب سیل میں بیٹھا ہوا ہے کہ اب کیا ہے, اب کس لیے بند ہو, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. بس انتظار کر رہا ہے جب تک وہ دوبارہ نکالے گا. اب وہ جب انہوں نے نکالا پھر اس کو انٹرویو روم میں لے گیا, تو وہاں انٹرویو روم میں پھر وہ بڑا کیمرہ سامنے لگا ہوا ہے, اس پہ فلش کر رہا ہے. تو وہ پولیس آفیسر اس سے انٹرویو لے رہا ہے, تو اس کو بتاتا ہے کہ تمہاری بیوی پولیس اسٹیشن میں آئی تھی, اس نے یہ والا الزام تم پر لگایا ہوا ہے, یہ ایلیگیشن تم پہ لگایا ہوا, تم اس کے بارے میں کیا کہو گے. ایلیگیشن کیا تھا؟ وہ یہ تھا, اب یہ اس کی طرف سے نہیں تھا, جو سب عامر کی بیوی تھی اس کو نہ تو اس نے بتایا تھا نہ اس کو پتا تھا کہ ایسی بھی ایلیگیشن لگ سکتا ہے. یہ وہ بلیک سسٹر کا کام تھا. یہ جو آرگنائزیشن بنا ہوا ہے یہ بڑا جسٹس کا سائن بھی باہر اگر کسی نے دیکھا ہوا ہے کبھی کبھی لگا بھی دیتے ہیں, اور کبھی کبھی باہر وہ آ کر روڈوں پر بھی جو ہے وہ اپنا پروگرام کرتے ہیں. تو وہ یہ ہے, یہ ان کا ہیلپ اینڈ سپورٹ ہے. اس نے پولیس کو بتایا تھا اس بلیک سسٹر نے کہ یہ جب سے آئی ہے پہلے دن سے لے کر اور اسی دن تک تقریباً وہ اس وقت کوئی 6 ہفتے بنتے تھے, یہ 6 کے 6 ہفتے ہر روز وہ اسے ریپ کرتا تھا, اور یہ اس کے ساتھ سونا نہیں چاہتی تھی, اس کو بالکل پسند نہیں تھا, یہ منع کرتی تھی اور وہ زبردستی کرتا تھا. پھر خالی وہ خود ریپ نہیں کرتا تھا, اس کے اندر اور بھی چیزیں وہ ڈالتا تھا زور سے. پھر اس کی چیخ جب نکلتی اس کے منہ پہ ہاتھ رکھتا وہ کہتے کہ خبردار چیخ مارا تو. اتنا ظلم اس نے اس کے ساتھ کیا ہے. اب پولیس بھی یہ نہیں پوچھتی ہے کہ یہ تو اس روز ہم اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اتنی دیر, اس سے پوچھا کہ بتاؤ جو بھی اور جو کچھ ہے سارا بتاؤ. تو اس روز تو اس نے جو بتایا وہ بتایا, یہ بات تو اس روز اگر تھی, یہ تو سب سے زیادہ سیریس یہ ہے, تو یہ کیسے وہ بھول گئی, اور سارا اس کو یاد تھا یہ بھول گئی. یہ بھی پولیس نے نہیں پوچھا. میں حیران یہ کیسے پولیس سروس. تو خیر اب یہ ہے الزام پولیس کہہ رہا ہے. اب تم کیا اس کے بارے میں کہنا چاہو گے؟ اس نے کہا جو پہلے والا سارا غلط تھا, جھوٹا تھا, یہ بھی جھوٹا ہے. تو کہتا ہے ٹھیک ہے ہم انویسٹیگیٹ کریں گے اس کو بھی. کہ ٹھیک ہے کرو, لیکن وہ اس کو پہلے والا جو ہے اس کو بھی 2 ہفتے ہو گئے تھے, ابھی تو 2 ہفتے اس کو بھی ہو گئے.
تو اس میں تم لوگوں نے میرے خلاف کیا معلوم کیا؟ پولیس نے کہا نہیں اس میں تو ابھی بہت ٹائم لگے گا, مہینے لگیں گے, ابھی اتنی جلدی نہیں ہے, وہ تو ہم کر رہے ہیں, یہ بھی ساتھ ہو جائے گا. تو پھر اس نے اس کو کہا اسی انٹرویو میں کہ دیکھو میں بالکل بے گناہ ہوں, میں نے کوئی ایسے غلط کام نہیں کیا ہے, اس بات کو آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے, آپ پہلے تو کسی کو پوچھے, تھوڑا کسی سے بات کرے, انویسٹیگیٹ, ایسے کسی پر خواہ ظلم کرو. پہلے بھی مجھے لا کر بند کر دیا اور ابھی بھی بند کر دیا, یہ کیوں؟ اگر یہ سارا واقعی جھوٹا ہو تو پھر یہ میں مفت میں کیوں رگڑا جا رہا ہوں, اور ہے بھی جھوٹا, تو آپ اس طرح کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں بس یہ پولیس جاب ہم ایسے ہی کرتے ہیں, جو ہمارے پاس رپورٹ کرتا ہے تو ہم کر لیتے ہیں اریسٹ. حالانکہ ایسا نہیں ہے, غلط ہے یہ. پولیس ایسے کسی کے گھر میں جا کر اریسٹ نہیں کر سکتی ہے اگر ادھر کرائم ہو چکا ہوا ہوتا ہے, نہ ہوا ہو, اگر وہاں کرائم نہ ہوا ہو. وہ آئیں گے, کوئی بلائے گا کہ کرائم ہو گیا ہے تو وہ آئیں گے, وہ دیکھیں گے, ان کو نظر آئے گا کہ کرائم ہو چکا ہے اور کرمنل یہ کڑا ہے, پھر وہ کر سکتے ہیں اریسٹ. اگر کرائم کا کوئی پتہ نہیں ہے, کوئی زبانی بول رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا, اس کو وہ اریسٹ نہیں کر سکتے اس میں, کیونکہ وہ جھوٹا بھی تو ہو سکتا ہے. لیکن انہوں نے اس کو کر لیا اور دوبارہ بھی کر لیا. یا تو پھر پولیس کے پاس کورٹ وارنٹ ہو, کورٹ سے وارنٹ ہو, پھر تو آ کر وہ اریسٹ کر سکتے. یہ ہے لا, لیکن یہ ٹوٹل لا کے خلاف. تو اس نے کہا کہ لا تو یہ کہتا ہے, تو آپ اس کے خلاف کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں, یہ دس از دا پولیس جاب, پولیس دے نو بیٹر دیئر جاب, یہ پولیس کا کام ہے, وہ اپنا بیٹر جانتے ہیں. اس نے کہا بھائی اتنا تو مجھے بھی پتہ ہے کہ جو میں پڑھتا ہوں وہاں لا کے بارے میں, وہ تو اور کچھ کہتا ہے اور تم اس کے اپوزٹ کر رہے ہو. بہرحال وہ پولیس ان کے پاس اتھارٹی ہے, ان کے پاس ہاتھ میں ڈنڈا ہے, یہ کیا کر سکتا ہے. تو پھر اس نے کہا دیکھو یہ پولیس کا, میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ کوئی پولیس کا ٹائم ویسٹ نہیں کر سکتا بلا وجہ وہ بلا کر اور وہ جھوٹ بولے تو بعد میں پتہ چلے اگر اس نے جھوٹ بولا ہو تو یہ تو سنگین جرم ہے, معمولی جرم نہیں, یہ بہت بڑا جرم ہے. تو اگر وہ ایک بار پھر آئے اور ایسے جھوٹا الزام لگائے, پھر بھی آپ اریسٹ کریں گے؟ اس کا ہاں ہم تو کریں گے اریسٹ, لیکن تم یہ پولیس ٹائم کی فکر مت کرو. میں نے کہا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے, قانون کچھ کہہ رہا ہے اور آپ اس کے مخالف چل رہے ہو. تو بہرحال اس کو کہا کہ ٹھیک ہے, اس کو پھر اس بار بھی چارج نہیں کیا, اس کو بیل پہ چھوڑ دیا. پھر اب جب بلیک سسٹر کو پتہ چلا کہ اس بار بھی یہ بیل پہ چھوٹ گیا, تو پہلے تو اس کو لوکل علاقے میں رکھا ہوا تھا, اب اس کو ایک دم لے جا کر لندن سے بہت باہر کسی اور ٹاؤن, 170 مائل ادھر ایک اور ٹاؤن میں اس کو وہاں رکھ دیا تاکہ یہ اس کو ڈھونڈ نہ سکے. تو یہ اگر اس کو ڈھونڈے تو اس کو کیا کرے گا؟ پھر ایسا نہیں کہ اس نے نہیں ڈھونڈا, اس نے ڈھونڈا بھی اور ملا بھی اور پوچھا بھی کہ تم نے ایسا کیوں کیا. اب اس کے بعد کی سٹوری کیا ہے, پھر جب بچہ تو نہیں تھا, وہ بچی تھی, جب پیدا ہو گئی, پھر وہ جو ہاسپٹل میں تھی, پھر اس وقت کیا ہوا, پھر جب جو سوشل سروسز انوالو ہو گئے بچہ پیدا ہونے کے بعد, پھر انہوں نے پھر کیا کردار اس میں ادا کیا, اس نے اس کیس کو کس طرح ڈیل کیا. اس کے لیے پھر میں
ایک اور ویڈیو ریکارڈ کروں گا کیونکہ یہ کافی لمبا ہو گیا. تو اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کے بعد جو دوسرا میں بناؤں گا اپلوڈ کروں گا وہ بھی ضرور دیکھیں. تو یہ ساری جینوین باتیں ہیں جو میں بتا رہا ہوں کہ پولیس کس طرح پھر ڈیل کرتی ہے اور بلیک سسٹر کیا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد سوشل سروسز کیا کرتے ہیں. یہ سب آپ دیکھ لیں گے, آپ جان لیں گے, اور جینوین سٹوری. تب تک کے لیے اللہ حافظ. Congratulations, you got the indefinite visa very soon. Yes, I am so happy today, and that is what I wanted.